اور آج کا سرمن جو میں دینے جا رہا ہوں 7 balls of judgment، قہر کے 7 پیالے، آج کا یہ سرمن ہے۔ مکاشفہ 16واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر الٹ دو۔ اور مکاشفہ 14واں باب 10-11 آیت، وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برہ کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور ان کے عذاب کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا، اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ وائٹ تھرون سیریز میں ہولی اسپرٹ کو ویلکم کیجئے۔ مرکزی آیت ہے مکاشفہ 20 باب کی 11ویں آیت میں کہ ایک بڑا سفید تخت جو ہے دیکھا گیا، اور جو اس پہ بیٹھا ہے زمین آسمان اس کے آگے سے بھاگ گئے، کتابیں کھولی گئیں، جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملے گا وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ 7 balls of judgment کے حوالہ سے قہر کے 7 پیالے، یہ ساری تعلیم کے اندر جو بات آپ سن رہے ہیں کہ سفید تخت، وائٹ تھرون، یہ عدالت کرائسٹ کرے گا، خدا کا بیٹا، اور مقدسوں کو بادشاہی میں اور گنہگاروں کو جہنم میں۔ گریک ورڈ جہنم کے لیے جہینا یعنی پلیس آف سفرنگ، اس میں وہ پھینک دے گا، اور اس کے اندر جو تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آدھی کے قریب تو میں نے بتا دی ہیں، اور اس کے حوالہ سے بھی آگے یہ آپ سمجھیں گے۔ وائٹ تھرون ججمنٹ سے پہلے بھی عدالت ہوتی ہے، مگر جزوی عدالت ہوتی ہے، ہماری تنبیہ کے لیے ہوتی ہے کہ ہم باز آ جائیں تاکہ ابدی عدالت سے بچ جائیں۔ خدا کا شکر آپ سب کے لیے جو خداوند کے خون خریدے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، رفاقت رکھتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں، شکر گزاری کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جب وائٹ تھرون کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا تو صرف ہمیں آنر کے ساتھ بادشاہی میں بھیجا جائے گا، مگر گنہگاروں کو جہنم کے اندر۔ تو یہ جزوی عدالت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پہلے تو میں نے لوسیفر کا بھی بتایا آپ کو کہ آسمانوں سے اس کو پھینکا گیا، پر اس کی ابھی عدالت ہونی ہے، ابھی اس کو اختیار دیا گیا ہے، اس کی بھی کاز میں نے آپ کو بتائی تھی۔ پھر باغ عدن کی جزوی عدالت کا بھی بیان کیا، دیگر اسرائیل کے حوالہ سے بھی مختلف عدالتیں، مختلف تخت اس کا، کہ فضل کے تخت کے سامنے ابھی ہیں، ابھی وائٹ تھرون تخت کے سامنے نہیں ہے، اور کروبیم سرافیم کے حوالہ سے فرشتوں، کروبیم سرافیم، یہ سب کس طرح تخت کو لے کے چلتے ہیں، یہ سلسلہ آپ کو بتاتا آ رہا ہوں۔ اور بات سامنے یہی آ رہی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں باپ عدالت کرتا پر جزوی، پر آج میں یہ بتاؤں گا وائٹ تھرون کے سامنے تو ججمنٹ ہونی ہے، کرائسٹ نے کرنی ہے۔ پوائنٹ سن لیں، آگے آپ کو سرمن میں سمجھ آئے گی۔ یہ 7 پیالوں کی عدالت بھی مسیح ہی کرے گا، آمین۔ وائٹ تھرون کے سامنے جب دنیا حاضر ہوگی، عدالت خدا کا بیٹا کرے گا، باقی یہ ہوا خود کرتا آ رہا۔ پر یہ عدالت جو ہے، جو 7 پیالوں کی ہے، یہ بھی مسیح ہی کرے گا، آمین۔ اور یہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ یہ مخالف مسیح کی کنگڈم ہے، اور یہ 7 پیالے جو ہیں یہ مخالف مسیح کی بادشاہی کے اوپر انڈیلے جائیں گے۔ یہ سیکنڈ کمنگ کے اوپر یہ سلسلہ ہونا ہے۔ اس لیے یہ عدالت جو، یہ قہر جو ہے خدا کا، یہ کرائسٹ جو ہے یہ وقوع کے اندر لائے گا ان کے اوپر۔
اور باقی جتنی ججمنٹ ہوئی ہیں یہوہ خود کرتا آیا ہے. جیسے مصر کی عدالت یہوہ خدا نے کی، موسیٰ کے ذریعے اس کی لیڈرشپ کو بھیجا گیا اور جو آفتیں آئیں تو یہوہ نے. پھر سیریا کی اور بیبلون کی ججمنٹ جو ہے، پر ان کے ذریعے پوائنٹ یہ بھی سنیے، اسرائیل کی بھی عدالت کروائی. مصر کی عدالت کی، اسرائیل کی عدالت مصر سے نہیں کروائی، انہوں نے غلامی میں رکھا پر عدالت نہیں، ان کو اس کا بدلہ دیا. پر اسور اور بابل ان کی ججمنٹ ہوئی خدا نے کی، پر ان کے ذریعے اسرائیل کی، یہودا کی عدالت بھی کروائی خدا نے ان سے. مادی فارسی ان کے حوالہ سے ان کی بھی ججمنٹ ہوئی، پر انہوں نے بھی آگے بابل کی عدالت کی، قوموں نے بھی ایک دوسرے کی عدالت کی خدا کے کہنے سے. اور پھر یونان کے حوالہ سے جب اس کی بادشاہی آتی ہے اسکندر اعظم کی، الیگزینڈر گریٹ کی، اور وہ بادشاہی بھی ختم ہوتی ہے اور اس کنگڈم کے اندر دیوی دیوتاؤں کی بھرمار اور جتنا میتھولوجی اس دور کے اندر آئی ہے، بت پرستی انتہا کر دی انہوں نے. اور پھر روم کی بادشاہی آئی جس میں کرائسٹ کو مسلوب کیا گیا. یہ ساری ججمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہوتی آ رہی. پھر ان کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی، ان کی جبلت، ان بادشاہیوں کی نیچر، ایلیگیٹر کے ساتھ، لیپرڈ کے ساتھ، لائن کے ساتھ، ایگل کے ساتھ اور گوٹ کے ساتھ، یہ جانوروں کے ساتھ ان بادشاہیوں کا بیان کیا گیا ہے. اور پھر جب اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ آتی ہے، وہ ساری بادشاہیوں کا یہ مکسچر ہے، یعنی جتنی وہ بادشاہیاں تھیں وہ سب اس میں نظر آئیں گی. مخالف مسیح میں اس کو حیوان کہا گیا، بیسٹ کہا گیا، جیسے وہ بیسٹ تھے، اینیمل نیچر کی حکومتیں تھی. مخالف مسیح کے حوالہ سے بھی یہ لکھا کہ اس کا چہرہ تیندوے کا، لیپرڈ کا، منہ شیر کا، پاؤں ریچھ کے. تو یعنی ان بادشاہیوں کی مکسچر یہ اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ ہوگی. تو دنیا کے اندر 7 بادشاہیاں جو گزر گئی ہیں، اس میں مصر کی بادشاہی فرعون کی گزر چکی ہے، اسور کی، بابل کی، مادی فارسیوں کی، یونان کی، روم کی، 6 بادشاہیں گزر چکی ہیں. اب 7ویں بادشاہی ریوائز روم. ریوائز روم یعنی روم کی بادشاہی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی، جس میں یہ اب سارا یورپ ہے. یہ روم کی گورنمنٹ چلی آ رہی ہے اور یورپین یونین کی شکل کے اندر اب وہ بادشاہیاں چل رہی ہیں. انہی میں سے اینٹی کرائسٹ نکلے گا جس کو حیوان کہا گیا ہے. ڈینیل کی کتاب میں اسے لٹل ہارن کہا گیا ہے، چھوٹا سینگ کہا گیا ہے. اس کو ایک ایسی زبان دی گئی کہ وہ کفر بولے. اس کو ایک پیریڈ دیا گیا 7 سال کا کہ وہ 7 ایئرز کی بادشاہی کرے گا، اور 7 ایئرز کی بادشاہی کے اندر 3.5 سال کا ایک پیریڈ اس کو دیا جائے گا، 3.5 سال کا ایک پیریڈ. تو جو پہلا اس کا پیریڈ ہوگا مخالف مسیح کی بادشاہی کا، وہ بڑے پیس میں ہوگا، امن میں ہوگا، دنیا کے اندر پیس ہوگا. ابھی تو افراتفری آپ کو نظر آ رہی ہے نا، پر جب آپ کو مکمل پیس دکھے اور وہ 3.5 سال جب ختم ہو جائیں گے، پھر ایک نہایت غضبناک پیریڈ شروع ہوگا، گریٹ ٹریبلیشن پیریڈ شروع ہوگا. مخالف مسیح کی بادشاہی کو ختم کیا جائے گا. وہ اسرائیل پہ ظلم کرے گا، کلیسیا کے اوپر ظلم کرے گا، کیونکہ کرائسٹ کی بادشاہی جلد آنے والی ہوگی آمد. اس سے پہلے یہ واقعہ ہوگا جو آج آپ کو میں نے بتانا ہے. تو یہ درجہ بدرجہ چیزیں مختلف سرمن میں آپ سنتے آ رہے ہیں. دنیا کے اندر آخری بادشاہی ہونی ہے وہ مخالف مسیح کی.
تو مخالف مسیح تو میں نے جو بتایا کہ روم کی بادشاہی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، یہ تلوار کا چلنا ہے۔ یہ مورتی ڈینیل کی کتاب میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس مورتی کی جو 2 ٹانگیں ہیں لوہے کی، یہ روم کی بادشاہیاں ہیں۔ اس کی جو 10 فنگرز ہیں، کچھ مٹی کی، کچھ لوہے کی، کچھ بادشاہیاں کمزور، کچھ زوراور۔ تو یہ جو دور گزر رہا ہے کہ وہ حیوان جو ہے جس پہ تلوار چلی تھی، یعنی ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، وہ زندہ ہو گیا، ہیل ہو گیا، یعنی ریوائز روم کی بادشاہی شروع ہوگی یورپین یونین کی شکل میں، اور اس میں سے بادشاہ آئیں گے، اس میں سے اینٹی کرائسٹ آئے گا۔ یہ جو دکھ تکلیفوں کے سلسلے چل رہے ہیں، یہ اس بادشاہی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو ڈیز کا میں نے بتایا یہ بھی اسی طرف جا رہی ہیں یہ چیزیں۔ تو یہ اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ تک آنے کے لیے سلسلے جو ہیں وہ چینج دنیا کو کرتے چلے جائیں گے، اور 7 بالز جب یہ شروع ہوں گے تو مختصر میں نے آپ کو بھی بتا دیا کہ وہ بادشاہیاں یہوہ نے ججمنٹ کی، مگر یہ جو اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کی عدالت ہے کون کرے گا؟ خدا کا بیٹا کرائسٹ۔ کیوں؟ کیونکہ آخری نرسنگا جب پھونکا جائے گا، کرائسٹ کی سیکنڈ کمنگ کا آغاز ہو جائے گا، اور اس میں یہ 7 پیالے جو ہیں یہ ججمنٹ شروع ہو جائے گی، اور جب 7 پیالے ختم ہو جائیں گے تو پھر 1000 سالہ بادشاہی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ججمنٹ کرائسٹ کرنے جا رہا ہے، اور اس میں جو اینجلز کہتے ہیں بات بھید سنیے۔ جب آپ 5واں باب پڑھیں تو وہاں لکھا ہوگا فرشتے جو کروبیم ہیں جب ورشپ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کرائسٹ کے حوالہ سے جو تھا، ہے اور آنے والا، یعنی ابھی جب وہ کہتے ہیں آنے والا تو اس کا مطلب سیکنڈ کمنگ ابھی نہیں، وہ دوسرے پروگرام دکھا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں۔ جب آپ 16واں باب پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے فرشتے کہتے ہیں جو تھا، جو ہے، یہاں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ آنے والا ہے، اس کا مطلب ہے وہ دروازہ پر ہے، نکلنے والا ہے یا نکل چکا ہے۔ آمین۔ یہ ایک فرق آپ جب بھی پڑھیں تو یہ 7 پیالوں میں اب جیسا کہ یعقوب کے خط میں لکھا ہے وہ دروازہ پر قریب، یہاں آخری نرسنگا جب پھونک دیا گیا۔ اب یہ سلسلہ تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے، ترتیب۔ لاسٹ ٹرمپٹ جب پھونکا جائے گا آخری نرسنگا، تو اس کا مطلب اس سے پہلے 6 نرسنگے پھونکے جائیں، اس سے پہلے 6 نرسنگے پھونکے جائیں، 6 نرسنگوں سے پہلے 7 مہریں توڑی جائیں گی، 7 سیلز، سمجھے؟ پہلے 7 مہریں کھلیں گی، جب 6 مہریں ختم ہوں گی، 7ویں مہر، جب 7ویں مہر کھلے گی تو 7 نرسنگے شروع ہو جائیں گے، سمجھے؟ 7ویں مہر کے اوپر کیا ہوگا؟ 7 نرسنگے شروع ہو جائیں گے۔ جب 6 نرسنگے پھونکے جائیں گے، آخری رہ جائے گا، جب آخری پھونکا جائے گا تو 7 پیالوں کی عدالت شروع ہو جائے گی۔ یہ اس میں سلسلہ ہے، لہذا 7 بالز کی ججمنٹ پہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو ہی آخری نرسنگا پھونکا جائے گا تو پھر 7 پیالوں کی عدالت مخالف مسیح کی حکومت کے اوپر شروع ہو جائے گی، پر مخالف مسیح کی عدالت وائٹ تھرون کے آگے ہوگی، سمجھے جی؟ تو جب 7 سیلز کے حوالہ سے، 7 مہروں کے حوالہ سے، یہ 2-3 منٹ میں بتاؤں گا تاکہ میں پیالوں پہ آؤں۔ جب 7 سیلز کے حوالہ سے لکھا مکاشفہ کی کتاب کے اندر کہ فرشتہ نے کہا کہ کون ہے جو اس کتاب اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، وہ یہاں واقعات میں باپ کے کون ہے، تو لکھا کوئی نہ نکلا زمین کے اوپر، آسمان پر، پانیوں میں، کہیں بھی نہیں۔
تو यूहन्ना आरिफ रोने लगा। 24 बुजुर्गों में से एक ने कहा मत रो, एक है जो इस किताब को खोलने और इसकी मोहर तोड़ने के लायक है, वो यहूदा का बब्बर और यीशु मसीह खुदा का बेटा जो बनाए आलम से ज़िबा किया हुआ बरा है। आगे देखिए, वो गालिब आया है कब्र मौत पर। जब आप क्रूसिफिक्शन की तालीम पढ़ते हैं तो आप देखिए कि किन चीजों के लिए वो गालिब आया है, किस लिए, ताकि ये मोरे खोले, ये किताब खुदा के हाथ से ले। तो लिहाजा मैंने बताई कि बाकी जजमेंट खुदा ने की, पर ये किताब दी गई है कि ये अदालत अब तूने करनी है। आमीन। तो ये मोहरे जब खुलती हैं तो 4 जानदार बब्बर का चेहरा एक और दूसरे का बछड़े का, तीसरे का इंसान का और उकाब का ये पुकारते हैं, जिसमें फिर वो सारी मोहरों के हवाला से जजमेंट आती है उस दौर के अंदर कि किस तरीके से इब्लीस फतह करता है। अमन का पीरियड है, फिर सुलह को उठाता है, काल की, फिर आलम अरबा की वहां बातें आती हैं, फिर जब नरसिंगे फूंके जाते हैं तो यही सिलसिला। पर जब लास्ट मैंने बताया ट्रम्पेट ये फूंका जाएगा, ये जंग के लिए फूंका जाएगा कि एंटी क्राइस्ट के साथ मसीह की जंग शुरू होने लगी है और कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इससे पेशतर जब आप 15वें बाब में 14वें बाब में पढ़ें, लिखा है दुनिया ये कहने लगी, वो एंटी क्राइस्ट पे बिलीव कर जाएगी दुनिया उस वक्त, और ये कहेगी कौन इसकी मानिद है, यानी मुखालिफे मसीह की। कौन? वो अपने आप को मसीह कहेगा, मुखालिफे मसीह नहीं कहेगा। ये हमें पता है कि वो मुखालिफे मसीह। कौन इसकी मानिद? और आगे लिखा है कौन इससे लड़ाई करेगा, कौन कोई आए। ये चैलेंज दुनिया देगी, पर फरिश्ते वहां पर चैलेंज का ऐलान करते हैं आखिरी नरसिंगा कि बर्रा उसके साथ लड़ने के लिए आ रहा है। मैं यहूदा का बब्बर लड़ने के लिए आ रहा है, जो मेरे आपके लिए आज भी लड़ता है। मैं आज भी जो फतह हमारे पास है, खुशी सलामती हमारे पास है, वो क्राइस्ट की बदौलत है। लिखा कि 7 प्यालों का ऑर्डर हुआ, कहां से? उसके मकदस में से। इसका मतलब है कि आखिरी नरसिंगा फूंका गया है। अब ये कहर के प्याले मुखालिफे मसीह की बादशाही को खत्म करने के लिए उंडेले जाएंगे। उससे पहले 3.5 साल का अमन का पीरियड गुजर चुका होगा, 2 नबियों की खिदमत जारी होगी, और मुखालिफे मसीह ने, सुनिए, हद दर्जे नबियों का खून बहाएगा, मक्कसों का खून बहाएगा, इस्राएल को खत्म करने की कोशिश करेगा, जंग उसे लड़ी जाएगी। यानी जो सख्त तरीन पीरियड है वो मुखालिफे मसीह की बादशाही के लास्ट दिन होंगे। उसके ऊपर ये 7 प्याले आने हैं। इसमें खुदा के कहर की भी, लफ्ज सुनिए, तस्कीन हो जाएगी, वो भी नहीं छोड़ेगा। अभी भी तंग करता है मुखालिफे मसीह की रूहें, अभी भी काम करती हैं। कलीसियाओं में भी गलत लोग उनके अंडर होकर काम करते हैं, रिफाकत से दूर होते हैं और ठीक लोगों को भी खराब करने की कोशिश करते हैं। सब मुखालिफे मसीह की कुफ्तों के अंडर जा रहे होते हैं। और लिखा है फिर 7 प्याले जब उंडेले जाएंगे, प्याला प्याला जब उंडेला गया तो फरिश्ते को दिया गया। ये 7 फरिश्ते 8वां बाब मुकाशा जब आप पढ़ेंगे तो उसके तख्त के सामने खड़े रहते। पहले मैंने क्रूबीम सराफीम जानदारों का बताया था, आज उसमें ऐड कर रहा हूं और भी दीगर अनगिनत फरिश्ते भी हैं, मगर 7 फरिश्ते जो कहर के प्याले ये खड़े हैं ऑर्डर लेने के लिए। कभी इनको नरसिंगे पकड़ा दिए जाते हैं और नरसिंगों के बाद इनको फिर प्याले दिए जाते हैं। फिर जो मुकर्रर फरिश्ते हैं 12, उनमें से एक लूसीफर भी था, उसकी जगह फिर चेंज हो गया। यरूशलेम के दरवाजों पर ये मुकर्रर फरिश्ते होंगे। और ये जो फरिश्ते हैं इनकी ड्यूटी पानियों पे होती है,
हवाओं के ऊपर होती है, सूर्य चांद सितारों यूनिवर्स में होती है, तो प्याला प्याला उसने कहा जाके जमीन के ऊपर उल्ट दे, खाक के ऊपर, प्लेनेट के ऊपर। समझ? ये बादशाहियां तो आगे तबाह कर दी कि लास्ट जो एंटी क्राइस्ट की है, जमीन के ऊपर इसका सिलसिला अब खत्म करना है। तो जब वो उंडेला गया तो लिखा है लोगों के नासूर, जख्म, फोड़े, फिंसियां, नासूर ऐसा जख्म होता जो हील ही नहीं होता, समझे? नासूर वो निकल आए। क्यों? वजह लिखी है कि जिन्होंने उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश की और उसकी छाप अपने हाथों और अपने माथों पे ली थी, समझे? उनको नासूर निकलेंगे। इसका मतलब जहां चिप ली होगी ना, छाप 666 की माथे पे या राइट हैंड के ऊपर ली होगी, वहां ये नासूर निकलेगा। जैसे उज़्ज़िया बादशाह के माथे पे कोड निकला था होली प्लेस के अंदर, जब उसकी ड्यूटी नहीं थी वो गया था। इसी तरह जब लोग मुखालिफ मसीह के दौर के अंदर 666 की वो चिप अपने ऊपर लेंगे कि मुखालिफ मसीह की हम वर्शिप करते हैं। बाज लोग आज भी चिप और नंबर्स के ऊपर जो है घबरा जाते हैं कि ये भी 666 है, ये भी है, यहां लिखा है। अभी की बात नहीं है, चाहे बैंकों के अंदर आज सिस्टम क्यों ना हो 666 का, अभी ये खतरा नहीं। जब मुखालिफ मसीह की बादशाही शुरू होगी तब, अभी बेशक 666 का आ जाए, किसी को भी नंबर मिल जाए, इसमें घबराने की बात। जब मुखालिफ मसीह की बादशाही शुरू होगी तब। तो लिखा है उनको ये नासूर निकलेंगे। अब सुनिए, जैसे मिस्र में मूसा ने मिट्टी ऊपर उड़ाई, जमीन की धूल, इसका मतलब तेरी बादशाही का खात्मा होने जा रहा है इजिप्ट का। अब सुनिए, तो मूसा ने वो धूल उड़ाई ऊपर, और फोड़े फिंसियां, नासूर उनको निकल आए। ये निशानियां हैं जो फिरौन की बादशाही को मानने वाले थे, या जो उस वक्त मुखालिफ मसीह की बादशाही को मानेंगे, उनको नासूर आ पकड़े। तो लिखा है नासूर, तकलीफ देने वाले। तो बहुत जलन होगी, बहुत तकलीफ होगी। ये कहर का प्याला है, ये क्राइस्ट की तरफ से होगा। दूसरा प्याला जो उंडेला जाएगा वो समंदर के ऊपर, ताकि सारे जानदार समंदरों के मर जाए। जिस तरह मिस्र के अंदर पानी खून बन गया और वो जानदार मर गए, इसी तरह मुखालिफ मसीह की हुकूमत में उसकी बादशाही को भी वही सिलसिला उसी तरह। और मूसा और एलिया की खिदमत उन दिनों पे अरूज के ऊपर होगी, समझे? और जब तीसरे ने अपना प्याला उंडेला तो वो कहा, उसने भी पानियों के ऊपर, एक समंदरों के ऊपर, अब पानियों के ऊपर साथ लिखा है चश्मों के ऊपर, यानी पीने वाले पानियों के ऊपर, और वो खून बन गया। अब इसमें जरा रेवलेशन सुनिए, जरा तवज्जो कीजिएगा। फरिश्ते ने कहा जो पानी के ऊपर इख्तियार रखता था। मैंने बताया हवाओं के ऊपर फरिश्ते मुकर्रर होते हैं, फोर कॉर्नर ऑफ द अर्थ एज को होल्ड किए होते हैं। उनके हाथों में हवाएं किस तरफ चलनी है। चश्मों के ऊपर, पानियों के ऊपर, 16वां बाब मुकाशवा लिखा। तीसरा प्याला जब उंडेला गया चश्मों के ऊपर, पानियों के ऊपर, तो वो खून बन गए। तो पानी के फरिश्ते ने क्या कहा? उसने कहा कि ये लोग इसी लायक है, फरिश्ता कह रहा, समझे? ये इसी लायक है क्योंकि इन्होंने नबियों का, मुकद्दसों का खून बहाया था, उनको शहीद किया था। तो ऐ खुदावंद, तूने ठीक इनको खून का पानी पिलाया है, ठीक किया है। फरिश्ते कह रहे हैं, क्योंकि वो पानियों पे इख्तियार रखते। आज वो देखते हैं कि गैर कौमें किस तरह पानियों को एंजॉय कर रहे हैं,
और खुदा के लोगों को मार रहे हैं, पर जब वो पानी खून बनेंगे और पानी वो खून वाला पिएंगे, तब फरिश्ते शुक्रगुजारी फरिश्ते करेंगे। आप सोचिए, तेरा शुक्र हो, वो देख रहे, वो वॉच करते हैं। इसलिए बाइबल में बार बार जगहों पे आपको मिलेगा कि फरिश्तों के आगे इकरार, फरिश्तों के आगे इनकार। फरिश्ते सब कुछ जानते हैं। फरिश्ते खुद ही कह रहे हैं, उनको किसी ने नहीं कहा। वो वॉच करते हैं कि मकद्दसों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ऐ खुदावंद, तूने ठीक किया। आगे लिखा है कि कुर्बान गाह के अंदर से आवाज आई, जो आसमान पे कुर्बान गाह है। आप कहेंगे कुर्बानियां तो खत्म हो गई, तो कुर्बान गाह ऊपर कहां है? ऊपर हकीकी खैमा है, कोवेनेंट बॉक्स ऊपर है, जहां पर मसीह का ब्लड डाल दिया गया है, जो अब तक रहेगा। ये तो कोवेनेंट बॉक्स के ऊपर है, और लिखा है उसके तख्त के आगे एक सुनहरी कुर्बान गाह है, जिस पर बखूर जलाया जाता है, सोने की सुनहरी कुर्बान गाह। यानी कुर्बानी वहां पर, ये जो ऊद सोज है, ये ऊद वहां पर बखूर जो है ये डाला जाता है। दवाएं बखूर की मानत फिर आगे मुंतकिल कर देता है। तो उस मज़बा के नीचे सुनिए, वो जो सुनहरी मज़बा है, अब जो एक ईमानदार रहलत करता है, या मसीह आलबेरबा से जिन रूहों को ले गया, उनको उस कुर्बानगाह के नीचे रखा हुआ, वहां रहती है। वहां क्या करती हैं? दुआएं करती हैं। हम भी यहां दुआ करते, वो वहां पर। उनकी एक दुआ के अंदर ये होता है, आदम जब आप पढ़े तो हमारा इंसाफ कब इंसाफ करेगा? वो कहता है थोड़ी देर, कुछ देर आराम करो। पर अब जब सुनिए, तीसरा प्याला जब उंडेला गया, उनके पानियों को खून बनाया गया, तो तब कुर्बान गाह के नीचे से आवाजें आई, हालेलुया हालेलुया। आवाज क्या आई? सुनिए, ऐ खुदावंद, तेरे फैसले रास्त और दुरुस्त हैं। वो रूहें जो सुनहरी कुर्बानगाह के नीचे आराम कर रही हैं। तीसरा प्याला मुखालफे मसीह की बादशाही के उन चश्मों पर जब उंडेला गया, उन्होंने कहा थैंक लॉर्ड, तेरे फैसले रास्त और दुरुस्त है, बिल्कुल तूने ठीक किया। और वो फरिश्ता जो पानियों वाला था कहता है, हां ये इसी लायक कभी भी खुदा के लोगों ने खून वाला पानी नहीं पिया। ये सुन ले, खुदा के लोगों ने अगर गलतियां की, बनी इस्राएल ने उनको अंधराइन का पानी दिया, यानी जजमेंट में ले जाकर तकलीफ, उनको पानी तो मिलता था थोड़ा, यानी तकलीफें भी, दुख भी थी। पर ये जजमेंट जिसमें पानी खून होगा और मुखालफे मसीह का दौर होगा, जदीद टेक्नोलॉजी होगी। आज आप देखिए इजराइल के अंदर आजकल ऐसी मशीनें आजाद हैं, जहां पानी नहीं आता, बाहर को पीछे से कोई नालियां आ रही हैं, बस एक मशीन लगी हुई है, वो हवा के अंदर से जो है वो सक करती है और पानी में बदल देती है और पानी आना शुरू हो जाता है। इस तरह का जदीद दौर शुरू हो चुका है, मगर जिस टैप को खोलेंगे वहां से ब्लड निकलना शुरू होगा, उनको खून पीना पड़ेगा और आवाजें आसमानों से आएंगी, तेरे फैसले बोलिए रास्त और दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो जो उस कुर्बानगाह के नीचे रूहें, उनको कत्ल किया था, नबियों को कत्ल किया था। आज खुदा के लोग जो दुख उठाते हैं, शहादत पाते हैं, मुश्किलात के अंदर गुजरते हैं, मगर जिन्होंने गुनाह किया उनको तो अंधराइन वाला पानी, पर मुकद्दस लोगों को अंधराइन वाला नहीं, बरकत वाला पानी मिलता है। दुनिया काल वबा में बढ़ती है, पर खुदा के लोग हर दौर के अंदर जीते रहते हैं। मगर उनको कैसा पानी मिलेगा? बोलिए, जहां से मर्जी पी ले, जहां से मर्जी खरीद ले, जिस मर्जी स्टोर के ऊपर चले जाए, जब पानी लेंगे
تو وہاں پر پانی خون ہوگا. سمجھے؟ ان کو وہ خون والا پانی پینا ہوگا. یہی مصر میں ہوا. آج بھی اگر کوئی خون کے آنسو پیتا ہے، آج بھی کوئی اس طرح کا پانی جس میں خون ملا ہو، یعنی وہ مر ہی رہا ہو بندہ، اس کو کوئی کھانے پینے سے لگاؤ ہی نہ ہو، وہ ایماندار نہیں ہوگا، دنیا دار ہوگا. اس لیے اپنی روٹی پانی پہ جب آپ دعا کرتے ہیں برکت آ جاتی، اس میں سے زہریلا عنصر ختم ہو جاتا ہے. خدا کی طرف سے وہ پانی، وہ کھانا، فوڈ یسوع کے نام سے برکت ہو جاتا ہے. اس لیے کھانا کھاتے وقت وہ کہتے ہیں نا لالچیوں کی طرح کم نہ ٹوٹ پڑے. پریئر، شکر ہو خدا منتے تو نے یہ کھانا، پھر آپ کھانا کھائیں، مزے سے کھائیں. یہ نہیں کہ دعا کھاتے کھاتے کر لیں گے. پریئر، مجھے آپ کو ہر طرح کی برکت نصیب ہے. پریز دی لارڈ. مگر وہ دور ان کو وہ خون والا پانی پینا پڑے گا، پر کلیسیا اس دور میں ہوگی جن کے پاس منرل بوٹل تو ہوں گی پر بغیر خون کے ہوں گے. یہ معجزے ہوں گے. ان کے چشموں کے اندر پانی خون نہیں بنے گا. سوچئے ان باتوں کے اوپر، ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے ان برکتوں میں شریک ہو جائیں، ابھی سے، اور شکر کرتے چلے جائے. تو تیرے فیصلے بولیے کیا ہے؟ راست اور درست ہے. اور چوتھے نے جب پیالہ انڈیلا تو وہ پیالہ کہاں انڈیلا؟ پیالہ ایک تو بائبل مقدس میں جب میں نے دوسری آیت پڑھی تھی کہ خالص وہ میں پلائے گا، یعنی وہ ڈگمگائیں گے، مدہوش ہو جائیں گے. اور جب یہ پیالوں کا ذکر ہے تو یسوع مسیح نے بھی گناہوں کا پیالہ پیا. ججمنٹ، یعنی یہ عدالت کو ظاہر کرتے پیالے. یسوع مسیح نے بابل کو بھی، میں 2 چند تجھے سزا دوں گا، جو پیالہ تو نے بنی اسرائیل کے لیے بھرا میں 2 چند تیرے لیے بھروں گا. تو یہ ٹرم چلتی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی. زندگی میں دیکھیے کوئی چین ہے روٹی کھاتے وقت؟ اگر روٹی کھاتے وقت لڑائی بس ہو رہی ہے، آپ دعا کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے خدا کا شکر کریں. یہ دیکھیں کیسی برکتیں ہیں. تو چوتھا پیالہ جب انڈیلا گیا تو لکھا ہے سورج کے اوپر، پہلے زمین کے اوپر، پانیوں کے اوپر، اب سورج کے اوپر. اور لکھا ہے جب یہ پیالہ انڈیلا گیا تو جھلسا دینے والی آگ لوگوں کے اوپر آئی. گرمی کی انتہا ہوگی. کوئی باہر نکلے گا، یہ سکن جو ہے یہ میلٹ ہونے لگے گی، جھلس جائے گی. ابھی بھی کراچی میں بہت گرمی ہے، سبی میں بہت گرمی ہوتی. آپ دبئی میں چلے جائیں، وہاں تو ساتھ جو انڈور ہے اے سی لگے ہوئے ہیں، پر ان کے ریگستانوں کے اندر گرمی. بعض آسٹریلیا کے جنگل گرمیوں کے اندر سب گرمی ہو، درخت جلنا شروع ہو جاتے، آگ لگ جاتی ہے خود ہی. پینڈیمک بھی تو اسی نے بھیجا، تو پھر کوئی توبہ نہ کرے، پھر کوئی راستے سے نہ چلے، تو اس گورنمنٹ کے اوپر وہ آگ آئے گی. آج کوئی کہتا ہے جی گرمی ہوگی اے سی چلا لیں گے، لے لو بھائی، پر اس وقت اے سی بھی کام نہیں کریں گے. میں نے بتایا جدید دور ہوگا، وہ جیسے آج جدید ہے وہ تو اور ہوگا، مگر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. گرمی آ انہیں پکڑے گی، اور گرمی ہوگی تو پیاس ہوگا، پانی خون بنا ہوگا، تو ٹکرے ماریں گے. آج بھی جو اپنے گھروں میں سکون چین سے نہیں ہے، ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، اپسٹ ہے، پریشان ہے، خدا کے قریب آ جائیں. اور آپ میں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی حضوری کے اندر، اس کے کیا ہوئے. اور 5واں پیالہ تو لکھا ہے تاریکی اس تخت کے اوپر چھا گئی، دکھ ناسور آ گئی تھے، پانی خون جھلسا دینے والی، اوپر سے تاریکی. تو لکھا ہے وہ دردوں کے سبب سے اپنی زبانیں کاٹنے لگے. میں نے بتایا نا ہیل کے اندر دان پیسیں گے. تو اب آپ بتائیے
ابھی وہ حیل میں نہیں ہے، ابھی تو یہ آفت ان کے اوپر آئی ہے، تو لکھا ہے زبانیں کاٹیں گے، اتنی درد ہوگی۔ تو جب وہ حیل کے اندر دانت پیسیں گے، ان کے اندر ان کی زبان کتنی دبا ہوئے گی۔ آج زبان اگر آ جائے نا، کھانا کھاتے تو کھانا ہم چھوڑ دیتے، جب تک ہیل نہ ہو جائے کھانا اچھی طرح اندر نہیں جا سکتا، چبایا نہیں جا سکتا۔ ہر پارٹ کا ایک عمل ہے باڈی کے اندر، تو لکھا ہے وہ زبانیں کاٹیں گے، اس قدر وہ ایسے ڈیٹ لکھا ہے پھر بھی وہ توبہ نہیں کریں گے، زبانیں بھی کاٹیں گے، یعنی الٹا کہیں گے۔ ایک دفعہ کسی کی ڈیتھ ہوئی، ایک ایماندار فیملی کہلاتی تھی، بہت سالوں کی بات ہے، ان کے گھر کے اندر ایک ڈیتھ ہوئی تو وہ کہنے لگے خداوند تو سویا ہوا ہے، ہمارا یہ بندہ مر گیا ہے، تو نے ہماری دعاؤں کو نہیں سنا، تو خدا کو کوستے تھے۔ میں بھی اس فیونرل میں تھا، ان کو سمجھایا، میں نے عقل کرو، مگر انہوں نے جو زبان خدا کے خلاف بولی، خدا تو کتنے چھپیا ہے، کتنے لکیا ہے، کوئی دعا نہیں سنتا۔ کاش کوئی تکلیف کے اندر کہے خدا مجھے معاف کر دے اور میرے دل بدل دے، میں تیری عبادت کروں گا، یہ کہنے کی بجائے یا جو کوئی مر گیا تو کہے خدا تیرا شکر ہو، تو نے دیا، تو نے لیا۔ لوگ کہیں گے جی یہ تو شکر کا ہے، تو ایوب نے نہیں کیا؟ کیا تو ایوب سے بڑا ہے جس کے 10 بچے ایک ہی وقت میں چلے گئے؟ تجھے یہاں پر لوگوں کو خوش کرنا ہے، خدا کو نہیں۔ خدا تیرا شکر ہے، مجھے تسلی دے، یہ اس طرح دعا کرو، مجھے اطمینان دے دے۔ اور بائبل میں لکھا ہے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو، اور وہ زبانیں کاٹ رہے ہیں اپنے۔ اور پھر لکھا ہے چھٹا پیالہ جب انڈیلا گیا تو وہ دریائے فرات کے اوپر، دریائے فرات کے اوپر، تاکہ دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے۔ پانی کیوں؟ ایک رستہ بنے تاکہ مشرق کے بادشاہ آرام سے آئے، کہ وہ رستے سارے کلیئر ہیں، روڈ کھلی ہوئی ہیں، ہائی وے بنے ہوئے ہیں، یہاں پل بھی نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں، کہاں جائیں گے؟ خدا ان کو ہر مجدون میں لے کے آئے گا، خدا خود، کہ آؤ یہاں پر اکٹھے ہو جاؤ ہر مجدون کی اس وادی میں، اور کرائسٹ ان قوموں کے ساتھ لڑے گا، ان کو اکٹھا کرے گا۔ آؤ، وہ کہیں گے سیدھے رستے، پانی خشک ہو گیا، ان کو اکٹھا کرے گا۔ تو اگر رستے میں رکاوٹیں ہوں گی تو اکٹھے کیسے ہو سکیں گے؟ اکٹھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور لکھا ہے 3 ناپاک روحیں، ایک اژدہا کے منہ سے، شیطان کے، ایک مخالف مسیح کے منہ سے، ایک جھوٹے نبی کے منہ سے، 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں ان کے منہ سے نکلی، اور وہ دنیا میں پھیل گئی۔ یعنی ان کے ایمبیسیڈر جا کر بادشاہوں کو کہنے لگے آؤ چلے ہر مجدون کی وادی میں اسرائیل سے لڑے، اور کلیسیا سے ان کا مسایہ آ رہا ہے، نبوتیں ہو رہی ہیں، ہم لڑیں گے۔ کون؟ مخالف مسیح سے لڑے گا، اور اکٹھے ہو کے لڑے، کیونکہ لکھا ہے ساری دنیا مخالف مسیح کی پرستش کرے گی، تو سارے ہی اس کے اشارے پر ان ایمبیسیڈر جھوٹے، یہ جو مینڈکوں کی روحیں تھیں، یہی مینڈک تو مصر میں بھی آئے، انہیں ناپاک روح سے مارا گیا ان کو، جو ان کے اوپر رول کرتی تھی، مینڈک کی مینڈک ان کی بستیوں کے اندر۔ اور اب یہ مینڈک کہاں جائیں گے؟ یہ دنیا کے اندر، یہ چھٹے پیالے میں، اور لوگ اکٹھے ہو کے کہاں آ جائیں گے؟ ہر مجدون کی وادی میں۔ یہ سامریا اور گلیل کا مغربی علاقہ ہے، مجدوں کا علاقہ، ہر مجدون کا علاقہ، یہاں پر
दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ी जाएगी। वो बहुत बड़ी वैली है, वहां पर फाइट बड़ी लड़ी जा सकती है। ये जंग वहां लड़ी जाएगी, समझे? हर मजदून की वादी में हिस्केल 38 चैप्टर 39 चैप्टर आप पढ़िए तो लिखा है जूझ मजूझ यानी रशिया, ये सारों को इनके नाक में नकेल डालकर खुदा इनको लाएगा। वो तमाम ग्रुप सारा एशिया ये इकट्ठे मिलकर इसराइल के खिलाफ जाएंगे। ये सब होल्ड इन इलाकों के ऊपर करेंगे अंडर रशिया, और ये सारा इलाका ये सब मिलकर हर मजदूर में जाएंगे मसाया से मिलने। पर मसाया उनके तख्त के ऊपर जब ये प्याले उड़ेगा और हर मजदूर की वादी में जब वो लड़ने आएंगे तो लिखा मन मन के औरे उनके ऊपर बरसेंगे। ये बादशाही का खात्मा होने वाला है। मसीह की आमद का सिलसिला जब होगा तो लिखा है 7वां नरसिंह का फूंका गया हवा के ऊपर, एयर के ऊपर, वहां भी फरिश्ते मुकर्रर हैं और आसमान के मकदस में से आवाज आई हो चुका। जिस तरह सलीब पर कहा हो चुका, खत्म हो गया, इट इज फिनिश्ड। उस वक्त उस टैबरनेकल से, आसमान से ये आवाज निकलेगी क्या? हो चुका, कंप्लीट बादशाही का खात्मा। और लिखा शायद 3 हिस्सों में टुकड़े हो जाएगा। ऐसा भूचाल आएगा जो आज तक नहीं वो भूचाल आया, आज तक ज्यादा से ज्यादा 7 स्केल का 8 स्केल का जलजला अर्थक्वेक जो आता है 6 वाला भी ले जाता है, पर 7 वाला तो बचाता ही नहीं ना। पर ऐसा जलजला जिसमें शहर टुकड़ों में चला जाएगा, इसका मतलब है कोई 10 स्केल का अर्थक्वेक या 12 स्केल का, लिखा है पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे, टापू सड़क जाएंगे। बादशाही लास्ट एंटी क्राइस्ट की खत्म होने जा रही है, वो सिलसिला खत्म हो जाएगा। 7वीं मोहर के ऊपर ये 7वें प्याले के उंडेले के साथ मेरे आपके लिए तसल्ली है। वो जो आज रुस्वा करते हैं इब्लीस की कुव्वतें, और 14वें बाब में पढ़ा कि ऐसी मैं खालिश पिलाएगा वो जो उसके बुत और उसकी छाप लेते हैं, और एंटी क्राइस्ट इनको अजाब में डाला जाएगा। व्हाइट थ्रोन के आगे यहां तो हो रही होगी, पर व्हाइट थ्रोन के ऊपर लिखा है उनके अजाब का धुआं हमेशा तक उड़ता रहेगा, दुख उठाते रहेंगे। लिखा दिन रात उनको चैन नहीं मिले, कोई चैन, कोई चैन। आज की जिंदगी में देखे चैन है, नहीं है तो मसीह के पास आ जाओ। चैन ना होना यह बताता है कि आप दूर हैं, तसल्ली अंदर है, इत्मीनान है तो खुदा के साथ है, नहीं है तो ठीक हो जाए। वो दौर आज भी कई लोग खुदा से हट जाते हैं लालच की खातिर। उस वक्त भी 666 की मोहर ले लेंगे लालच की खातिर। लिखा है जो मर जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। हमें किस चीज का डर? जिंदगी हमारे पास, जिसने बेटा कुर्बान किया बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा। एक बातें बताने के बाद फिनिश करूंगा। जब 6वीं मोहर खोली गई तो एक स्पेशल आयत क्राइस्ट ने कहा मैं चोर की तरह आने वाला हूं, मुबारक है वो जो जागता है। यानी ये सब बातें होंगी, मैं आ जाऊंगा, मगर मुबारक वो जो जागता रहे और अपनी पोशाक की हिफाजत करे। पोशाक का मतलब है कि यीशु के खून को से हम पाक हो गए, ये है पोशाक, सफेद पोशाक। जो गुनाह करता है वो दागदार, लेकिन ताकि तुम्हारी कोई बदहंगी ना देखे, नंगापन ना देखे। लद्दूकिया की कलीसिया को कहा गया कि तू नंगा खास गरीब है, वो कलीसिया समझती थी अपने आप। अब सुनिए जरा ये भी,
اگر کوئی بھائی بہن خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں چلتا اور گناہ کرتا ہے، رفاقت بھی ٹھیک نہیں، زندگی بھی ٹھیک نہیں، تو وہ ننگا ہے، اور لوگ اس کی کیا بھلانگی دیکھیں گے، کہیں گے یہ ننگا ہے، چاہے اس نے اچھا لباس پہنا ہو، اگر مسیح کے ساتھ نہیں ہے تو ننگا ہے۔ اس کی کیا عزت، کیا آنر اس کی، کیا جلال، کیا حشمت اس کی، جب خدا کی نگاہ میں اور مقدسوں کی نگاہ میں بھی وہ ننگا ہوگا۔ جب حوا آدم کہے ہم ننگے ہیں، تو اسی طرح ایک ایماندار دوسرے کو ننگا اگر وہ خدا میں نہیں چلتا۔ اس لیے خدا میں چلیے اور زندگی بسر کیجئے۔ آسمانوں کے رہنے والے اس قربان گاہ کے نیچے یہ خوش ہو گئے کہ تیرے فیصلے راست ہے۔ ہم بھی آج بھی چاہے وبا ہے دنیا پہ آ رہی ہے، ہم بچے ہیں، مگر ہم کہیں گے خدا من تیرے فیصلے راست، بولیے درست ہے۔ ہاللیلویا۔ عدالت ان پہ ہوگی جو گناہ میں ہوں گے، اور وائٹ تھرون کے آگے مخالف مسیح کو سزا ملے گی۔ آخری جملہ سن لیں، جب مخالف مسیح کو پھینکا جائے گا، یہ 7واں پیالہ بھی اندھیلا جائے گا، جھوٹا نبی بھی پکڑا جائے گا، بعد میں یہ ادوم کے علاقہ میں ہلاک ہو جائیں گے۔ سنیے، زکریا نبی کی کتاب میں لکھا مخالف مسیح کا دائنا بازو کاٹ ڈالا جائے گا، اس کا مطلب اس کی اسٹرینتھ، اور اس کی دہنی آنکھ بھی نکال دی جائے گی، کانا اور ایک بازو اس کا الگ، اس کو ہیل میں ڈال دیا جائے گا۔ دن رات بولیے اس کو چین نہیں ملے گا۔ ان کو بھی جو چھاپ لے گے ٹرپل سکس کی، اور وہ بھی جو آج گناہ کرتے ہیں، وائٹ تھرون کے آگے ان کو ہیل میں ڈالا جائے گا، جہاں رونا دانتوں کا پیسنا ہوگا، آگ نہیں بجھے گی، کیڑا وہاں ختم نہیں ہوگا، پر خدا اپنے لوگوں کو جو آج کلیسیوں میں بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، اس وقت کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں اس بادشاہی میں جو تمہارے لیے تیار ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ کھڑے ہو جائیے۔